आज पर जुर्म आयद होनी थी। अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। इब्तिदाई से तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारा आज का सब्जेक्ट क्या है। मेरा सब्जेक्ट यह है जो इस मुल्क में एक मजाक बन गया है, ये किसास और दियत का कानून, जहाँ बड़े लोग, अमीर लोग, बासर लोग कत्ल को भी एक मजाक बना लिया है। पहले कत्ल होता है, बच्चे आवारा हैं या वॉटेवर, और उसके बाद वो दियत के तहत सुलह करके चले जाते हैं। माशरे पे क्या असरात हो रहे हैं ये भी हमारे सामने। अभी लेटेस्ट हमने देखा है सिकंदर जतोई, जो अपना शाहरुख जतोई जो बरी हुए, वो केस कितना सेलिब्रेटेड केस था। नाज़िम जोखियों का केस हमारे सामने है। आपने अभी देखा अब्दुल मजीद अचकजई जो एमपी थे, जिन्होंने दिन दहाड़े वो अपने उस पर व्हाट्सएप वगैरह देख रहे थे और गाड़ी चला रहे थे और कुचल दिया उनके ख़ानदान। अभी आपने इस वीडियो में देखा शाजिब की उनकी वालदा वो कह रही थी कि हम अपने आप से आंखें नहीं मिला सकेंगे, हम अपने बच्चे के खून का कैसे बात कर सकते हैं। वो उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। ये कॉम्प्रोमाइज़ कोई दिलों से नहीं हो रहे, ये मजबूरियों के कॉम्प्रोमाइज़ है। इस पे हम आज बात करेंगे कि क्या इस मुल्क में ये एक दीन के नाम पे ये क्या तमाशा चल रहा है इस मुल्क में। और अदालतें हमारी, वो इतनी, एक जर्नलिस्ट ने लिखा कल फैसले पे शाहरुख जतोई के ऊपर कि ओवर इंडल्जेंस थी कोर्ट की तरफ से, और नजर आ रही है क्योंकि कोर्ट के अपने फैसले, पुराने फैसलों से इस कोर्ट ने डेविएट किया। ये ओवर इंडल्जेंस सिर्फ उमरा के लिए क्यों है, ताकतवर लोगों के लिए क्यों है, इस पर भी हम बात करेंगे और काफ़ी चीज़ें इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला अपना महफूज किया हुआ था तोशाखाना केस में रेफरेंस पे इमरान खान साहब पे, वो कल दोपहर को सुनाया जाएगा। जुमे का दिन बड़ा ही मनहूसा दिन समझा जाता है सियासी फैसलों के तौर पे, और ये नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा कोई नहीं जानता। बहरहाल इसी सिलसिले में अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि अभी एक मीटिंग इस वक्त चल रही है आला सतह इमरान खान साहब की, जहाँ तमाम उनके टॉप लिeutenants से हैं, करीबी लोग और उनकी लीगल टीम इस वक्त वो बैठ गई है और इसके मुख्तलिफ उसके सिनेरियोस पे काम हो रहा है। तो अभी कुछ मिनट पहले मैंने फवाद चौधरी साहब से 2-3 सवाल किए, तो मैं कहा वो भी आपसे शेयर कर लूँ। मैंने उनसे पूछा कि अगर कल का फैसला आपके खिलाफ आया तो क्या रिएक्शन होगा, क्या ये लॉन्ग मार्च को डिले कर देगा या स्पीड अप कर देगा, और सेकंड, अगर आपके खिलाफ आया तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि सरकार आपकी कोई बात मानने पे तैयार नहीं है, आपके साथ बैठ के नेगोशिएट या अर्ली इलेक्शंस की नहीं है, बल्कि जो भी उनके हाथ में एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं या लीगल एवेन्यूज़ हैं वो आपके खिलाफ अपने महाज खोल रहे हैं। इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया वो ज़रा सुन लेते हैं। देखिए, सबसे पहले समझें कि केस है क्या। केस ये है कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो उन्हें मुख्तलिफ जगहों से तोहफे मिले, और जो बकौल जो ये PMLN और पीपल्स पार्टी के जिन्होंने ये रेफरेंस फाइल किया है, वो इमरान खान ने अपने लायबिलिटीज़ में और एसेट्स में डिक्लेयर नहीं किए, जो हर MNA ने हर साल जमा करानी होती है। स्पीकर ने बग़ैर हमें सुने, इमरान खान साहब को नोटिस दिए बगैर सुने, उन्होंने डिक्लेरेशन जारी कर दी और डिस्क्वालीफाई कर दिया। टोटल गिफ्ट जो तकरीबन मेरा ख्याल है कुछ 2.5-3 करोड़ के हैं, वो जब इलेक्शन कमीशन के सामने मामला आया तो हमारे वकीलों ने वो सारे बताए कि जनाब ये देखें, ये तमाम जो चीज़ें हैं जो ख़रीदी गई हैं ये डिक्लेयर्ड हैं। जरदारी और नवाज शरीफ के जो केसेस हैं वो नैब के केसेस इस वक्त पेंडिंग हैं, और उसमें डिक्लेरेशन हुई नहीं हुई, और वो केसेस कभी इलेक्शन कमीशन ने सुनने की जहमत नहीं की। लेकिन बहरहाल चलें, ये उसके बाद ये जो केस है ये इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने सुन लिया है। अब पहली बार तो हमारा ख्याल उम्मीद यही है कि ये केस जो है ये डिसमिस होना चाहिए, और जो भी हालात हैं इलेक्शन कमीशन के। जी, अब दूसरा सवाल ये था कि क्या इसके आप क्या समझते हैं, अगर खिलाफ आया तो क्या अब गवर्नमेंट से कोई बातचीत हो पाएगी? गवर्नमेंट का तो फिर इंडिकेशन क्लियर हो जाएगी कि किसी सूरत भी वो आपसे बात करने पे तैयार नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमें एतबार नहीं है, और हमारा मानना यही है कि वो एडवर्स फैसला देगा। अब एडवर्स फैसले जो हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं। पहला, इलेक्शन कमीशन जो ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्स फैसला कर सकता है वो सिर्फ यही है कि वो ये केस जो है उसको डिसमिस करने के बजाय ट्राइब्यूनल को भिजवा दे, जो कि इलेक्शन एक्ट के तहत बनता है, और वो ट्राइब्यूनल जो है वो उसकी हियरिंग करेगा, जो मैं ये समझता हूँ कि दोबारा एक गलत फैसला हो।
جی یہ ان کا جواب تھا، لیکن ایکسپرٹس کے مطابق الیکشن کمیشن اگر زیادہ ایکسٹینڈڈ لاجک پہ گیا تو ہو سکتا ہے وہ فیصلہ بھی کرتے، کیونکہ علی ظفر نے بار بار اپنی آرگومنٹس میں کہا تھا کہ یہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے، اس کے پاس کورٹ کی پاورز نہیں ہے کہ یہ کسی کو صادق یا امین کے معاملے میں کہ آپ خیانت کی ہوئی ہے. بٹ بہرحال سوڈ از ہینگنگ، اور یہ بڑا ہی اومنس ہے کل کی تاریخ جو جس ٹائمنگ پہ آئی ہے. عمران خان فیور پچ پہ لے گئے ہیں، آج کل میں بس 2-3 دنوں میں اناؤنس کر رہا ہوں ڈیٹ. اس وقت الیکشن کمیشن کا 19 تاریخ کو آ جانا ویری انٹرسٹنگ، اور اب دیکھتے ہیں کیا آگے بات ہوتی ہے. لیکن میں پہلے آج کے اپنے گیسٹ کا تعارف کرا دوں. ماریہ میمن، سینئر جرنلسٹ، نو انٹروڈکشن نیڈیڈ. مظہر عباس، اگین ویری سینئر کلیگ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. ہمیں جبران ناصر صاحب نے جوائن کیا، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، لائر. اور ابھی ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر خالد ظہیر، ویری ایمیننٹ ریلیجس اسکالر بھی ہیں. میں ذرا آپ کا ایک کوئک کامنٹ لے لوں عمران خان والے اس کے اوپر ویری کوئکلی، پھر ہم آ رہے ہیں اسی اپنے اوریجنل سبجیکٹ پہ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان اس کو سپیڈ اپ کریں گے اگر کل خلاف ہوا؟ بیکاز لیگل پروسیس تو اپیل لیں وہ تو لمبا کام ہو جائے گا. شکریہ مالک. میرے خیال میں عین ممکن ہے کہ صبح وہ کوشش کریں کہ اس پر اسٹے لینے کی کوشش کریں اس فیصلے کے اوپر، اور یہ ویو لیں کہ کیونکہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں آلریڈی ہم نے فائل کیا ہوا ہے، اس لیے اس وقت تک فیصلہ روکا جائے. عین ممکن ہے، میں تو یہ گیس فیلنگ ہے. اور یا اگر ان کے خلاف آتا ہے اور ایک ایکسٹریم فیصلہ آتا ہے، یعنی اگر ڈسکوالیفیکیشن والا جو ہے اس طرح کا فیصلہ آتا ہے، تو یقیناً عمران خان ایگریسو پوسچر لیں گے. میرا خیال ہے عمران خان ایک جو ہے وہ الگ بات ہے کہ اس کے خلاف ابھی تو اپیل آپ کر سکتے ہیں. آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو لیگل چیزیں تو اپنی جگہ جائیں گی، لیکن آپ کے خیال میں وہ شیڈیول اوپر لے آئیں گے اپنا لانگ مارچ کا؟ آئی تھنک یہ لائن ڈسکنیکٹ ہوگی یا دوبارہ جوڑتے ہیں. ماریا، سیم کوشچن ٹو یو. کیا آپ کے خیال میں عمران خان کیا پھر اناؤنس کر کے سپیڈ اپ کریں گے معاملات کو کہ دیکھیں گے لیگل ایشو کو؟ دیکھیں لیگلی تو آبویسلی چاہے وہ یہ کہیں کہ میں گرفتاری کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ اپنی ضمانتیں کراتے ہیں. سو انہوں نے اپنے سارے جو بیسز ہیں وہ کور ضرور کیے ہوئے ہیں. اس حوالے سے وہ اپنے سارے لیگل آپشنز کو آج رات بیٹھ کر دیکھیں گے، ایکسرسائز ضرور کریں گے. لیکن یہاں جو سارا معاملہ ہے مالک صاحب وہ ہے پرسیپشن اس چیز کی قائم کرنا کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہے. اگر ورسٹ کیس سینیریو میں کل خان صاحب کی یہاں سے نااہلیت کی کوئی نہ کوئی فیصلہ سامنے آتا ہے تو ان کے پاس ایک فورم مزید موجود ہے. اور جو پی ڈی ایم ہے، نواز شریف کیمپ ہے، اور جن کو جو ہمیشہ سے لیول پلینگ فیلڈ مانگتے رہے ہیں، ذرا ان کو بھی تھوڑا سا ایک اشارہ مل جائے گا کہ اس طرف یہ باتیں بڑھ رہی ہیں. سو کیا یہ بالکل پرماننٹلی عمران خان صاحب ناک آؤٹ ہو جائیں گے اس نظام سے باہر؟ ابھی اس میں بہت سارے اور مراحل ہیں، لیکن کیا یہ جو پرسیپشن کریٹ کرنا ہے کہ ہم ایک لیول پلینگ فیلڈ کی طرف جا رہے ہیں، کل کا فیصلہ اس کی پہلا ضرور بنیاد عمران خان کو اور دیوار کیسے لگاؤ، وہ اور ریاکٹ کریں اور پھر حالات ایسے ہو جائیں کہ پھر چینجز ذرا مشکل ہو جائے؟ یہ جو پرفیکٹ سٹارم ہے یہ ہر 3 سال بعد ہوتا ہے. 2000 میں ہم نے دیکھا کہ کب نہیں ہوا، جب بھی 3 ساڑھے 3 سال کے بعد کوئی لیٹس ہوپ کل دیکھتے ہیں کل کیا اس پہ کریں گے. لیکن میں آج کے ٹاپک کو کسی طرح ڈائلیوٹ نہیں کرنا چاہتا. ہمیں ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب نے بھی ویری ایمیننٹ ریلیجس اسکالر ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. مجھے پتا ہے آپ اس وقت ایک لیکچر سے آپ باہر ہیں، لیکچر میں سے ہمارے لیے 2-4 منٹ نکالیں. آپ نے 2 سوال ہے. یہ کسات دیت، پہلے دیت آرڈیننس آیا 1990 میں، سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ قانون کا حصہ ہونا چاہیے، لیکن اس میں کلیئرلی کہا کہ جو قتل انٹینشنلی کیا جائے وہ اس میں کور نہیں ہوگا، جو فیصلہ میں لکھا تھا. لیکن آرڈیننس میں یہ ڈسٹنکشن ڈرا نہیں کی گئی. اینڈ دین اٹ کیم آن. پھر جب دوبارہ نواز شریف صاحب کی دوبارہ حکومت تھی 97 میں، تو اس کے اندر پھر یہ ایکٹ بھی بن گیا، پھر چل. اب شریعہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ریپیٹڈلی بہت ہائی پروفائل کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ معاشی طور پر فرق ہے دونوں خاندانوں میں، اگر پولیٹیکلی فرق ہے، تو اگر ایک خاندان معاشی طور پہ یا ویسے سوشلی کمزور خاندان ہے اور دوسرا خاندان بہت تگڑا ہے، تو وہ پھر اس بیسس
جاتا ہے پھر وہ صلح نامے بھی نظر آتے ہیں. اور ابھی شاید آپ تو نہیں، آپ باہر ہیں، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، ہم نے ابھی پیسز چلائے ہیں جس میں شاہ زیب کی والدہ کا پیس تھا، جس میں ناظم جوکھیوں کی بیوی کا پیس تھا، جس میں مارے گئے تھے مجید اچکزئی نے کچل دیا تھا، ان کی بیٹیوں کے وہ تھے سٹیٹمنٹس تھے جو کہتے تھے کہ یہ قتل ہوئے. پھر ناظم جوکھیوں کی بیوہ کے ویڈیوز چلے جہاں اس نے کہا میرے پہ بہت پریشر ہے، میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی. پھر عدالتوں نے ان سب کو بری کیا کہ ان کے درمیان میں کمپرومائز ہو گئے تھے. کیا دیت کا یہ کانسیپٹ تھا اسلام میں؟ اور کیا یہ رائٹ ہے کورٹس کو کہ وہ ایک قتل کے سوشل امپیکٹ کو دیکھے بغیر صرف اس ایک لائن کی صلح کے اوپر فیصلے کر کے قاتلوں کو چھوڑ دیں؟ مالک صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اسکالرز کی اوپینین ہے انفارچونیٹلی وہ اس گنجائش کو اوپن رکھتی ہے، لیکن یہ اوپینین ٹھیک نہیں ہے. قرآن مجید کی وہ ریلیونٹ آیات 178 179 سورہ البقرہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے جب اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر مقتول کے وارث اپنے بھائی کو معاف کر دیں تو پھر دیت ادا ہوگی اچھے طریقے سے، تو اس میں انہی آیات میں اور اس کے سباق میں یہ بات کلیئرلی امپلائیڈ ہے کہ یہ وہ اختیار کریں گے اپنی پریولیج جب معاشرہ یعنی کورٹ یا پنچایت یا کوئی اور آلٹرنیٹو قاضیوں کا کوئی سیٹ اپ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ قتل کی یہ جو واردات ہوئی ہے اس کی نوعیت ایسی تھی کہ اس میں معاف کرنے کی گنجائش ہے. لیکن اگر معاشرے کی طرف سے یہ فیصلہ ہو جائے یعنی عدالت کی طرف سے کہ اس کی نوعیت ایسی ہے کہ یہ آخری حد کی بے دردی اور ظلم اور قانون اور انسانیت کے بے حرمتی پر مبنی یہ قتل ہوا ہے، جس کے پہلے اور جس کے بعد کسی قسم کی کوئی ہمدردی کوئی ریمورس نظر نہیں آتی، تو ہرگز ورثاء کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. میں صرف اس کی ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ان دو آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے. آپ کو معلوم ہے کہ لوگ آج کے دور میں تو خاص طور پر کیپٹل پنشمنٹ کے بہت خلاف ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ایک قتل ہو گیا تو اس کے بعد دوسرا قتل کیوں کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے اس قصاص کے قانون میں زندگی ہے. یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم حدود کے اندر رہو. تو یہ کیا بات ہوئی کہ ایک امیر باپ کا بیٹا وہ ایک بیچارے غریب لڑکے کو کہ جو اپنی بہن کے ساتھ زیادتی پر ان کو روک رہا تھا بے دردی سے قتل کر دیا جائے، اور ہمارا نظام انصاف اس کو بری کر دے اور یہ پلی لی جائے کہ قرآن میں اس کی اجازت ہے. اس کی اجازت ہرگز نہیں. تو اس میں پھر